معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا ذکر فرمایا، جو کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا ذکر ہے، پھر مسجد اقصی سے آسمان تک اور پھر آسمانوں سے لامکان تک فرمایا کہ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ قربان کیا ہے نبی پاک محمد اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے آپ کو جنت میں دکھائی، آپ نے دوزخ کو بھی بلایا کیا، آپ اللہ رحمان پر دیکھیں اور ربی الجلال اپنے نوازوں کا دیدار کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نصیب فرمایا، اور معراج پر جاتے وقت بھی امت کو یاد رکھو، اور رب کی بارگاہ میں جب پہنچے تو جب بھی اپنی امت کو یاد رکھو۔ اندازہ کیجیے مسلمانوں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، کہ آپ اپنی امت کے بہت حریص ہیں، بہت چاہنے والے ہیں، اور اپنی امت کے لیے مشقت اٹھانے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام جب جبرائیل امین علیہ السلام کو اے جبرائیل علیہ السلام دوزخ سے عذاب اٹھا لو اور جنت کو سجا دو، اور ایک کالی شان براق لے کر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لے، تو جبرائیل امین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اللہ کیا قیامت باتیں ہونے والی ہیں؟ تو ارشاد فرمایا نہیں، قیامت نہیں آنے والی، بلکہ میں اپنے محبوب کو مشتاق ہوں ان کی دیدار کا، میں اپنے محبوب کی ملاقات چاہتا ہوں، اور انہیں عالی شان فرمایا 70,000 فرشتوں کی ضرورت میں 70,000 ملائکہ جو سبحان اللہ الحمدللہ اکبر پڑھتے ہوئے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اتنے 70,000 فرشتے، اور نبی پاک علیہ السلام نماز عشاء ادا کرنے کے بعد خطیب حضرت بہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے آرام ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے ہیں، اللہ اکبر سامعین محترم، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ادب میں ربی الجلال جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، اے جبرائیل علیہ السلام میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، ظاہری آنکھیں بند ہیں، دل کی آنکھیں بیدار، اس لیے کہ نبی جب سوتا ہے تو اس کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اور شہید جب رب کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے تو اس کی شہادت اس کا غسل نہیں ہوتا۔ تو فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کہ گھر پر دروازے کا دستک بھی نہ دینا، بلکہ میرے محبوب علیہ السلام کے گھر میں جب آپ داخل ہوگا تو روشندان کی جو سوراخ ہے ان میں سے آپ نے پروں کو سمٹ کر کہ وہ جبرائیل علیہ السلام کہ جو اپنے پروں کو بچھائیں تو مشرق و مغرب شمال اور جنوب تک پہنچ جائے، وہ جبرائیل علیہ السلام سے یہ دربار آئے گا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہی اس طرح سمٹ کر اور آواز بھی نہیں دیتے، بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی پیروں پر آپ نے کافوری ہوٹوں سے آ کر بوسہ دیتے ہیں، تو نبی پاک علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کی کافوری ٹھنڈک
ٹھنڈک کو محسوس کرتے تو بیدار ہو جاتا۔ اب آپ علیہ السلام فرماتے جبرائیل کیسے حاضر ہو؟ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دیدار کو رشتہ۔ اب نبی پاک علیہ السلام فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کی شب صدر 4 مرتبہ، ایک نبی پاک علیہ السلام کی شب صدر بچپنے میں ہوا اور ایک اس موقع پر ہوا۔ اب شب صدر جب ہوا تو اس طرح نہیں ہوا کہ اس کو چینا لگایا گیا، نہیں، جبرائیل امین علیہ السلام نے اشارہ کیا، جس اشارے کے سبب اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے نہ خون بہا اور نہ کچھ اور ہوا اور نہ کوئی تکلیف محسوس کی، اور اللہ کے حکم سے فرمایا آپ کے سینے مبارک کو آب زمزم سے دھویا گیا اور پھر اپنے مقام پر رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے بعد نبی پاک علیہ السلام کی قدرت اقدس میں جبرائیل امین علیہ السلام نے براق پیش کی، اور وہ براق جو 40,000 سال سے نبی پاک علیہ السلام کا نامی استغرامی سنا تو آپ عشق میں تڑپ رہا تھا اور سالوں کے بعد رو رہا تھا۔ یہ آرزو یہ بیٹھا تھا کہ کب نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں میرا بلاوا آئے اور میں نبی پاک کی معاملت میں علیہ السلام کی سواری کا گویا کہ مجھے شرم حاصل، یہ حمد، یہ عشق، یہ محبت ہے۔ جب جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں براق لے پہنچا تو بے شمار براق ہر ایک آپ کی سواری کا آرزو لے بیٹھا تھا، تمنا لیے بیٹھا تھا، لیکن فرماتے جبرائیل امین علیہ السلام خوشی کے مارے ہر براق اچھل کود کر رہا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اس براق کو جو دیکھا کہ آنسو بہائے جا رہا ہے، نگاہیں جھکائے لیے اور بڑا غمزدہ ہے، فرماتے میں نے تمام کو چھوڑ دیا اور اس براق سے پوچھا کہ آج ہمارے خوشی کے بارے اچھل کود کر رہا ہے، آپ غم کے آنسو بہائے لیے خوشی کے بارے استعارض کیا۔ میں نبی پاک علیہ السلام کی عشق و محبت میں آپ نے آنسو بہائے نہ کہا کہ کاش کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نبی پاک علیہ السلام کی سواری کے لیے میرا انتخاب ہے۔ یہ براق لے کر جبرائیل امین علیہ السلام نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں پہنچے۔ پھر اس کے بعد نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار اور اس براق کی رفتار میں یہ عالم تھا کہ فرمایا حد نگاہ، جہاں نگاہ کی آخری حد ہے فرمایا وہاں اس براق کا پہلا قدم، اس قدر تیز رفتار میں چلنے والی براق، اور اس تیز رفتار کے عالم میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں بیت المقدس کے قریب سے جب آپ گزرے تو موسیٰ علیہ السلام اپنے قبر میں نماز پڑھتے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام جب مسجد اقصیٰ پہنچے، سواری سے اترے، جبرائیل امین علیہ السلام نے اپنی سواری کو جہاں سواریاں باندھی جاتی وہاں اور آپ علیہ السلام استقبال کے لیے آپ ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے جتنے بھی اس سے قبل انبیاء علیہ السلام سلطنت کر گزرے تھے تمام کے تمام معقول۔ آپ علیہ السلام مصلح علیہ جبرائیل امین علیہ السلام آپ علیہ السلام کو مصلح پر لا کر کھڑا کیا، یا رسول اللہ ان انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائیے۔ آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور تمام علیہ السلام نے
آپ کی ابتدا میں نماز آتا کیوں؟ اس کا سبب کیا ہے؟ فرمایا اس کا سبب یہ تھا کہ عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے تمام انبیاء علیہ السلام سے یہ اعتراض لیا تھا کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں سے کسی بھی نبی کے دور میں آئے تو لکم بیرنا ولا تنصرنا، تم ان پر ایمان لانا ولا تنصرنا، اور ضرور ان کی مدد کرنا۔ اس لیے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، تمام انبیاء علیہ السلام نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں اور خوشخبری دیتے رہے۔ اور اس شب معراج اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، آپ کا تعارف ہوا، اور پھر آسمانوں پر آسمان پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کے ہم نبی سے ملاقات کی۔ پھر سدرۃ المنتہا آخری آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات، چھٹے آسمان پر، اور اس سدرۃ المنتہا لا محالہ جہاں جبرائیل امین علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا نبی اللہ یہاں سے آگے مجھے جانے کی اجازت ہے۔ فرمایا کہ تم سفر کے ساتھی ہو، ہونا بھی چاہیے کہ آخری منزل تک ہمارے ساتھ رہتے۔ عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہاں تک آنے کی اجازت ہے، سدرۃ المنتہا تک، یا رسول اللہ یہاں سے آگے پورے کے برابر بھی آگے قدم رکھا، یا رسول اللہ میرے پر جل کر خاک ہو گئے، میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا۔ اب اللہ رب العالمین جل جلالہ اپنے نوازوں کو خود سے فرمایا نبی آپ کی محمد انبیاء علیہ السلام لا محال رب ذوالجلال کی زیارت فرمائے اپنے سر کی آنکھوں سے، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کیا عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے پاک پروردگار میری بولی میری تمام عبادات یہ رب ذوالجلال نے اللہ رب العالمین جل جلالہ کیا السلام علیکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام ہو۔ پھر اللہ رب العالمین جل جلالہ السلام علیکم وعلی اللہ مجھ پر سلامتی کے ساتھ تمام نیک لوگوں پر بھی سلامتی ہو جو سن و صالحین ہیں۔ اللہ نے گواہی دیتا تو وحدہ لا شریک اللہ اکبر، یا علیہ السلام رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض فرمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کو جتنے بھی احکامات عطا کیے، روزہ فرض کیا تو زمین پر، زکات فرمائی تو زمین پر، حج فرض فرمایا تو زمین پر، مسلمانوں نماز کو جب اللہ نے فرض کرنا چاہا تو اپنے محبوب اپنی بارگاہ میں بلا کر اللہ تبارک و تعالی نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ کتنی نمازوں کا؟ 50 نمازوں کا تحفہ عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات واپسی میں چھٹے آسمان پر جب ہوئی، عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ عطا کیا؟ تو آپ نے فرمایا مجھے میری امت کے لیے 50 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی۔ عرض کیا موسیٰ علیہ السلام اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری امت پر 3 نمازیں فرض تھی، اور وہ 3 کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی کرتی تھی، آپ کی امت نہیں ادا کر سکتی۔ آپ رب کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کبھی فرمائے۔ آپ رب کی بارگاہ میں پھر کب ہوگا، پھر تشریف لیں، پھر کب، یہاں تک کہ 5 باقی رہے گی۔ جب 5 باقی رہے گی، عرض کیا موسیٰ علیہ السلام نے کہا
آپ دوبارہ تشریف لے جائیں تاکہ مزید کم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا مجھے رب کی بارگاہ میں بار بار عرض کرتے ہوئے آیا اللہ رب العالمین نے جلال فرمایا نے ارشاد فرمایا اے پیارے نمازیں تو 5 ہی فرض ہے لیکن ہم ثواب آپ کے کو 50 کا ادا کریں۔ ہم ایک نماز ادا کرتے ہیں ثواب میں 10 نمازوں کا ادا کریں۔ اس لیے کہ رب جلال کا جو حکم ہو جاتا ہے وہ بدل کرے، جو رب نے فرما دیا سو وہی ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا بالحسنۃ فلہ عشر، تم ایک نیکی کرو گے تو تمہیں ایک کے بدلے میں تمہیں 10 عطا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سبھی محترم ہم ایک نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں 50 کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہم 1 روپیہ رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں ہمیں 10 عطا کرتا ہے۔ ہم ایک نیکی ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرتا ہے۔ ہم نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں 1 مرتبہ درود دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور 10 گناہ اللہ تعالیٰ ہمارے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ہے سامعین محترم اللہ تعالیٰ نے اس شب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو جو خاص تحفہ عطا کیا وہ نمازوں کا عطا کیا۔ اب ہمیں لازم و ضروری ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا مقام پر اپنے پیارے محبوب علیہ السلام سے ملاقات فرما کر عظمتوں سے نواز کر اس فریضے کو فرض فرمایا تو فرمایا میری امت کی معراج نماز ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین، میری امت نماز ادا کرے گی تو میرے درجے و فضیلتیں عطا فضیلتیں کہ نامے بننا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو درجے بدرجہ فضیلتیں عطا کرے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ اعلیٰ مرتبے اور مقام پر عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ پہلے اسے 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے، پھر اس کے بعد نوافل کا اہتمام کرتا ہے، پھر رات کو رب کی بارگاہ میں طویل عبادت کرتا ہے، طویل عبادت کرتا ہے۔ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، مجھے میرے رب کی خوشنودی حاصل ہو جائے اور پھر رب کا جو سب سے زیادہ انسان کو حاصل ہوتا ہے فرمایا اس سے یہ بھی حاصل ہو۔ جتنا آپ کی نماز کا سجدہ لگا اتنا اللہ تعالیٰ کا تمہیں قرب ملے۔ تم اللہ کا قرب چاہتے ہو تو اپنے سجدوں کو طویل کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک بڑی اماں عرض کرنے لگی اے نوح علیہ السلام جب طوفان آ جائے تو مجھے بھی خبر کر دینا، میری آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ گی۔ تو نوح علیہ السلام جب طوفان آیا تو اس بوڑھی اماں سے کہنا بھول گئے اور کشتی میں جو لوگ جتنے بھی بازار میں تھے انہیں سوار کر جب سب کے سب سوار ہو گئے طوفان آ گیا، طوفان آ کے چلا بھی گیا، تباہی مچا کر زمین پر۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ میں نے فلاں بوڑھی اماں سے وعدہ کیا کہ جب طوفان آئے گا تو بوڑھی اماں کو اپنی کشتی میں سوار کرو۔ اب نوح علیہ السلام اس بوڑھی اماں کی جانب پر رخ کیا، جب اس جھوپڑی کے سامنے گئے تو بوڑھی اماں اپنی جھوپڑی کے اندر نماز ادا کر رہی اور نماز کے بعد عرض کرنے لگے اللہ کے نبی کیا طوفان آ گیا، اس کا وقت آ گیا ہے؟ نوح علیہ السلام نے فرمایا آپ طوفان کی بات کر رہے ہو، طوفان آ کر چلا بھی گیا ہے، کیا تمہیں خبر نہیں؟ کہا اللہ کے نبی یہ کیسے ہو سکتا ہے، جب رب سے جو لگا لیا ہے تو اور کی طرف کیوں ہم دھیان دیں؟ سامعین محترم بوڑھی اماں نے کیا کہا
جب رب سے لو لگا دیا ہے تو ان کی طرف کیوں دھیان دے؟ ہاں ماں آپ کو خبر نہیں کہ طوفان تو آگے جا چکا ہے؟ کہا مجھے کوئی خبر نہیں۔ کہا زمین پر طوفان نے تباہی مچا دی ہے، کوئی جگہ کوئی سلامت نہیں رہا اور اللہ نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ کہا میری حفاظت اس لیے فرمائی کہ اللہ کی یاد میں بس